ہوش آیا اور میں نے دیکھا کہ میرے جسم کے پارٹ غائب ہوتے جا رہے ہیں تو میں نے ماں سے ناراضگی کے عالم میں پوچھا کہ ماں مجھے بتائیں میری ٹانگیں اور بازو کہاں ہیں؟ میری 2 ٹانگیں اور ایک بازو کٹے ہیں نا، ابھی بھی میری ایک بازو بالکل سلامت ہے، کوئی بات نہیں، میں اس کے سارے زندگی گزار لوں گا اور آپ کو بھی سارا دوں گا۔ صبح اسکول کے لیے تیار کرتی ہیں، گود میں اٹھاتی ہیں اور 2 کلومیٹر کا سفر طے کر کے پیدل میرے اسکول لے کے جاتی ہیں۔ میں کلاسز اٹینڈ کرتا ہوں اور باہر بیٹھ کے میرا ویٹ کرتی ہیں۔ سی ایم پنجاب، پرائم منسٹر پاکستان اور ہمارے جو گورنر پنجاب ہیں، یہ آئی جی آفس آئے، ان کو میں نے بریفنگ دی اور انہوں نے مجھے بیسٹ پولیس آفیسر کا خطاب دیا۔ 172 ملکوں میں ورلڈ پولیس سمٹ میں انٹرنیشنل ایوارڈ لے کر آیا فرسٹ پوزیشن کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی اور میں ہوں فائز اختر۔ ناظرین، ملک حسنین کی عمر 11 برس تھی جبکہ اس کو کرنٹ لگنے کے بعد اس کی دونوں ٹانگیں اور ایک بازو کٹ گیا، اور آج ملک حسنین 2024 میں پاکستان کے لیے انٹرنیشنل ایوارڈ دی مین آف ڈٹرمینیشن 172 ممالک میں سے جیت کر پاکستان آ گیا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اس سارے سفر میں اس کے ساتھ ایک مضبوط سایہ اور ایک مضبوط اس کے ساتھ رشتہ جڑا رہا، وہ تھی اس کی ماں۔ جانتے ہیں اسی سے، ملک حسنین سے، کہ وہ کیسے کامیاب ہوا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ جی بہت شکر اللہ کا۔ حسنین بھائی، کیسے ہوا یہ سارا کچھ؟ بیسکلی میں 11 سال کا تھا اور اس ٹائم پہ مجھے الیکٹرک شاک لگا 11,000 وولٹ کھمبے کی تار سے، جس نے میری دونوں ٹانگیں اور بازو جلا کر کوئلہ کر دیے۔ میں ملتان شہر سے تھا اور سمر ویکیشنز تھی، میں لاہور آیا اپنی فیملی کے ہمراہ سیر کرنے کے لیے، اور یہاں پہ میرے کچھ عزیز تھے، ان کے گھر پہنچا اور ایک دن سٹے کرنے کے بعد نیکسٹ ڈے جب میں اس گھر کی چھت پہ کھڑا ہوا تھا، ٹاپ فلور پہ کھڑا ہوا تھا، تو میرا دل کیا اس گھر کی چھت سے نیچے دیکھوں، نیچے کیسا نظارہ نظر آتا ہے۔ جیسے ہی میں آگے بڑھا مجھے فیل ہوا ہائٹ میری چھوٹی ہے باؤنڈری وال سے، تو میں نے ایک چرپائی کا سہارا لیا، قریب کیا اس کو باؤنڈری وال کے، اس کے پائپ پہ کھڑا ہو کے جیسے نیچے دیکھنے کی کوشش کی۔ نیچے دیکھنے کے لیے جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو فیل ہوا کہ بہت ہی خطرناک اور پاورفل چیز سے میرے ہاتھ کو جکڑ لیا ہے۔ وہ بیسیکلی بہت ہی خطرناک اور پاورفل چیز ایک 11,000 وولٹ 11 kV کھمبے کی تار تھی، جو کہ مجھے نظر نہیں آئی۔ اس نے فوراً سے ہاتھ جکڑ لیا، کرنٹ بازو میں گیا، باڈی میں، نیچے ٹانگوں میں، نیچے لوہے کی چرپائی تھی اس میں بھی کرنٹ آ گیا۔ اس طرح اس الیکٹرک شاک نے دونوں ٹانگیں اور بازو جلا کر کوئلہ کر دیے۔ نیچے کھڑا ایک شخص یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا کہ بچے کا ہاتھ وائٹ پہ ہے، وہ وائبریٹ کر رہا ہے۔ وہ بھاگتا ہوا مین گیٹ پہ آیا اور گیٹ زور زور سے نوک کرنے لگا۔ جب فیملی ممبرس نے پوچھا کون ہے تو اس نے بتایا جلدی چھت پہ پہنچیں اور اپنے بچے کو بچا لیں۔ فیملی ساری چھت پہ گئی، اس میں میری والدہ بھی شامل تھیں۔ والدہ نے جب دیکھا کہ اکلوتے بیٹے کی دونوں ٹانگیں اور بازو جل کر کوئلہ ہو چکے ہیں، وہ فوراً چھت پہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ اس میں دونوں ماں بیٹا چھت پہ بے ہوش پڑے تھے۔ فیملی کے لیے قیامت کا منظر تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا پہلے کس کو سنبھالا جائے، اس بچے کو جس کی ٹانگیں اور بازو کٹ کے کوئلہ جل کے کوئلہ ہو چکے تھے، یا اس ماں کو جو بے ہوش پڑی تھی۔ ماں کے چہرے پہ پانی چھڑکا گیا، وہ ہوش میں آ گئی۔ میری جب سانس چیک کی گئی پتہ چلا کہ میں مر چکا ہوں۔ سب نے یقین کر لیا کہ میں مر چکا ہوں، اور جب ماں نے یہ سنا ماں رونے لگی۔ کنڈیشن بھی آپ کی ویسی تھی، دونوں ٹانگیں جلی ہوئی؟ بالکل بالکل، سانس بھی بند ہو چکا تھا اس ٹائم پہ۔ اس کے بعد ایک شخص نے مجھے اٹھایا اور گھر سے باہر اٹھا کر لے آیا، اور وہاں ایک ریت کا ڈھیر تھا، اور اس ریت کے ڈھیر نے مجھے گردن تک دبا دیا اور میرا سینہ پریس کرنے لگا۔ ماں اس دوران بھاگتی ہوئی گئی، قرآن پاک اٹھا لائیں اور آسمان کی طرف بڑھاتے ہوئے دعا کرنے لگی، اے اللہ اگر بیٹا واپس ہی لینا تو پھر دیا کیوں؟ ماں بھی دعا کر ہی رہی تھی، رو رو کے پیچھے سے آواز آئی کہ بچہ زندہ ہے، سانس چل پڑی ہے۔ اس کے بعد مجھے لاہور جنرل ہاسپٹل میں لے جایا گیا۔ وہاں جاتے ہی ڈاکٹر نے پہلے صاف انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی اس بچے کو واپس لے جائیں۔ آپ کہاں لے آئے ہیں کیونکہ حالت اس کی قدر خراب تھی کہ ڈاکٹرز نے جاتے ہی جواب دے دیا۔ پیرنٹس کے فورس کرنے پہ انہوں نے آپریشن سٹارٹ کیا۔ پہلے ہی آپریشن میں لیفٹ آرم بایاں بازو کاٹ کر باڈی سے الگ کر دیا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے پوچھا کہ ماں میرا بازو کہاں ہے، تو ماں نے ٹال مٹول سے کام لیا، نہ بتایا۔ اس کے بعد دوسرا آپریشن کیا گیا، دوسرے آپریشن میں میری لیفٹ ٹانگ بھی کاٹ کے باڈی سے الگ کر دی گئی۔ تیسرا آپریشن کیا گیا، اس میں میری رائٹ لیگ کاٹ کے باڈی سے الگ کر دی گئی۔ اس کے بعد جب میں نے ہوش آیا اور میں نے دیکھا کہ میرے جسم کے پارٹ غائب ہوتے جا رہے ہیں، تو میں نے ماں سے ناراضگی کے عالم میں پوچھا کہ ماں مجھے بتائیں میری ٹانگیں اور بازو کہاں ہیں؟ جس پر ماں خود کو بہادر نہ دکھا پائی، اور ماں نے ہاتھ چھوڑ لیے اور
کہنے لگی بیٹا مجھے معاف کر دو, میں آپ کی بازو اور ٹانگیں نہیں بچا پائی. اس کے بعد میں نے ماں کو کہا کہ ماں آپ روتی کیوں ہو, میری 2 ٹانگیں اور 1 بازو کٹے ہیں نا, ابھی بھی میری 1 بازو بالکل سلامت ہے, کوئی بات نہیں, میں اس کے سارے زندگی گزار لوں گا اور آپ کو بھی سہارا دوں گا. نہیں تو کوئی عموماً تو ہم ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ جب اتنا بڑا حادثہ گزر جائے تو لوگ قدرتی طور پر وہ ان کی زندگی وہیں پر سٹاپ ہو جاتی ہے, وہ سمجھتے ہیں. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے. کیا اس وقت فوری طور پر ایسی کیفیت نہیں ہوئی کہ آپ کی بھی کہ یار اب تو ختم ہو گیا سب کچھ؟ آپ یقین کریں کہ مجھے خود سمجھ نہیں آتا اس ٹائم کون سی ایسی ہمت تھی, کون سی ایسی چیز تھی جس نے مجھے جو ہے ہمت دلائی. اور میں اس کنڈیشن میں بھی اتنا وہ تھا, موٹیویٹ تھا, اتنا میں ایکٹیو تھا کہ میں ڈپریشن میں نہیں گیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم تھا میرے اوپر. آپ یقین کریں کہ 11 سال کا بچہ اور اس کی دونوں ٹانگیں اور بازو کاٹ دی جائیں اور وہ ڈپریشن میں نہ جائے, وہ ہمت نہ ہارے. اچھا حسنین بھائی, اس کے بعد پھر یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ جب آپ سارا ریکور ہو گئے اس کے بعد پھر کیسے یہ سارا کچھ شروع ہوا؟ کہاں سے تعلیم آپ نے کیسے شروع کی؟ بڑا مشکل تھا آپ کو موو کرنا, دونوں ٹانگیں نہیں تھیں, 1 بازو نہیں تھا. اس ٹائم بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس ٹائم بہت چیلنجنگ تھے میرے لیے, بہت چیلنج تھے. والدہ مجھے, میں 3 کلاس میں تھا, میں نے اسٹڈی سٹارٹ کی. والدہ مجھے, میری والدہ ڈیلی صبح اسکول کے لیے تیار کرتی ہیں, گود میں اٹھاتی ہیں اور 2 کلومیٹر کا سفر طے کر کے پیدل میرے اسکول لے کے جاتی ہیں. میں کلاسز اٹینڈ کرتا ہوں اور باہر بیٹھ کے میرا ویٹ کرتی ہیں. میں کلاسز ختم کرتا اور پھر مجھے دوبارہ سے اٹھا کے گھر لے کے آتی ہیں, 2 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کر کے. تو میرے خیال سے یہ بہت بڑی ایک ان کی, میری مدر کی ایفرٹ ہے. اور میں 3 کلاس سے میٹرک تک میں نے اس طرح سے تعلیم حاصل کی ہے, اور یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد پھر میں نے ہمت نہیں ہاری, میں نے اس کے بعد میٹرک کیا. میٹرک کے بعد میں نے آئی سی ایس کی ڈگری حاصل کی. آئی سی ایس کے بعد میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی, اور الحمدللہ میں نے پنجاب پولیس میرٹ پہ جوائن کی. میں پنجاب پولیس میں آیا, اور کیونکہ میں سافٹ ویئر انجینئر تھا, میں نے آئی ٹی میں بہت زیادہ کام کیا, اور میں نے پورے پنجاب کو جو فرنٹ ڈیسک ہیں ان میں بڑی اچھی ورکنگ دکھائی. میں نے اپنے سینئر افسران کے ساتھ مل کے, پی آئی ٹی بی کے ساتھ مل کے, اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے میں نے پنجاب پولیس کے تمام جو تھانے ہیں ان کو ڈیجیٹلائز کیا. ہم نے اپلیکیشن آن لائن کی, ایف آئی آر آن لائن کی, باقی تمام اپلیکیشنز ہم نے بنائی. اور اس کے بعد ہم نے پرائم منسٹر پاکستان کو انوائٹ کیا کہ ہمارے آفس میں آئے اور ہمارا سیٹ اپ دیکھیں. 2017 میں سی ایم پنجاب, پرائم منسٹر پاکستان اور ہمارے جو گورنر پنجاب ہیں, یہ آئی جی آفس آئے, ان کو میں نے بریفنگ دی اور انہوں نے مجھے بیسٹ پولیس آفیسر کا خطاب دیا. اور اتنا بڑا ایوارڈ لینے کے بعد میں بہت اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بہت خوش تھا کہ ایک ایسا شخص جس کی ٹانگیں بازو نہیں ہیں, اور وہ اتنی ایفرٹ کے بعد یہاں تک پہنچے کہ پرائم منسٹر پاکستان اس کے اتنے بڑے آواز سے نوازے. لیکن میں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری, میری ہمت کو کسی نے بریک نہیں کیا, اور میں نے بہت سی ایسی جو ہرڈلز تھیں وہ پار کیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میرے اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے میرے اوپر, اور کہ ایک ایسا شخص جس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں, بازو نہیں ہیں, اور اتنے سارے جو ہرڈلز پار کرے اور اس طرح کی چیزیں اچیو کرے. 2024 کا اگر نام لیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ارشد ندیم کے حوالے سے پاکستان کا نام بہت زیادہ روشن ہوا. لیکن ہمارے ساتھ اس وقت جو حسنین بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, 2024 کے اندر 172 ملکوں میں سے بیسٹ جو ایوارڈ ہے پوری دنیا سے حاصل کیا, لیکن نظر نہیں آئے. یہ ہمارا ایک قومی المیہ بھی ہے. تو اسی والے سے جانتے ہیں آخر 2024 کے اندر ہی جہاں ارشد ندیم کو, وہ بھی ایک پاکستانی ہمارا ہیرو ہے, لیکن ایک پاکستانی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ہمارا ہیرو ہے جس کے متعلق ہمیں پتہ نہیں ہے. جانتے ہیں آخر وہ کون سا ایوارڈ تھا اور کیوں نہیں وہ سامنے آ سکا؟ یہ ورلڈ پولیس سمٹ ہوئی دبئی میں, یو اے گورنمنٹ نے کروائی, اور اس سمٹ میں 172 ملکوں میں شرکت کی. وہاں پہ کمپٹیشن ہوا اور 172 ملکوں میں ورلڈ پولیس سمٹ میں انٹرنیشنل ایوارڈ لے کر آیا فرسٹ پوزیشن کے ساتھ, پیپل آف ڈٹرمینیشن میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور ایسا شخص جس کی ٹانگیں نہیں ہیں اور بازو نہیں ہیں, اور اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ پوری دنیا میں اتنا بڑا ایوارڈ لے کر پاکستان آئے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کا بہت شکر ہے کہ میں پاکستان کے لیے باعث فخر بنا. اور میں رب تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں. اور ہماری جو اسپیشلی جو میرے سینئر افسران ہیں, ہمارے آئی جی صاحب ہیں عثمان انور صاحب, اور ہمارے ایڈیشنل آئی جی صاحب شہزادہ سلطان صاحب, اور
باقی تمام سینئر افسران، میں تمام کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس چیلنج کے لیے مجھے دبئی بھیجا۔ بڑا انہوں نے شاہانہ آپ کو پروٹوکول دیا، اپنی ویب سائٹ پہ بھی آپ کو باقاعدہ انہوں نے آپ کی ایک پوسٹ لگائی ہوئی ہے، یہاں پر کیوں نہیں پتہ لگ سکا؟ جی بالکل، یو اے گورنمنٹ نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ، جو ان کی پولیس کی ویب سائٹ ہے، وہاں پہ باقاعدہ میری پکچر لگائی، ایک میرے بارے میں انہوں نے اسپیشلی بہت اچھی تحریر لکھی اور مجھے اپریشیٹ کیا کہ پاکستان کا اتنا بہادر آفیسر ہمارے پاس آیا اور اس نے اتنا بڑا ایوارڈ جیتا۔ انہوں نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے مجھے انہوں نے ویلکم کیا، تو میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ اس کے بعد پنجاب پولیس نے بھی میری وہ جو یو اے گورنمنٹ نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ جو میرے بارے میں لکھا، اس کا اسکرین شاٹ لے کے پنجاب پولیس نے بھی اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ وہ تمام چیزیں مینشن کی کہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہمارا آفیسر جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ جیت کے آیا ہے، اور یو اے گورنمنٹ نے اس کے بارے میں اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ لکھا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے میری مدر کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور الحمدللہ اس کے بعد بھی میں نے بریک نہیں کیا۔ اس ٹائم میں پورے پنجاب بھر کے جو ٹریننگ سینٹرز ہیں، کانسٹیبل سے لے کے ڈی ایس پی رینک تک، میں وہاں پہ جا کے ٹریننگ دے رہا ہوں، اور ان کو نہ صرف آئی ٹی ٹریننگ بلکہ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر بھی کام کر رہا ہوں۔ آئی جی صاحب نے مجھے ایز اے موٹیویشنل اسپیکر اسائن کیا، اور الحمدللہ میں پورے پنجاب کے جو پولیس کے جوان ہیں ان کو موٹیویٹ کر رہا ہوں، جو ڈپریشن میں ہیں، جو پریشان ہیں، ان کو میں دوبارہ سے ان کو میں جو ہے اجاگر کر رہا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑے میرے لیے اعزاز کی بات۔ اچھا، کیا کہنا چاہیں گے؟ دو کیٹیگریز ہیں، ایک تو وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مکمل صلاحیتیں سے نوازا ہے، ایک وہ لوگ جو کہ کسی نہ کسی حادثے کی صورت میں اپنے جسم کا کوئی بھی اعضاء کھو چکے ہیں۔ کیا موٹیویشن ان کو دیں گے، کیا ان کے لیے لیسن دیں گے کہ وہ بھی ایک دوبارہ سے آج سے ایک نئی زندگی شروع کر سکیں؟ جی بالکل، میرا ان لوگوں کے لیے پیغام ہے، اگر میں سب کچھ کر سکتا ہوں تو وہ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ ہمت بالکل نہ ہاریں، ڈپریشن میں بالکل نہ جائیں۔ اگر میں انکمپلیٹ شخص خود کو کمپلیٹ کر کے سب کچھ کر سکتا ہوں، تو وہ کمپلیٹ لوگ خود کو کمپلیٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی والدہ آپ کو اٹھا کر اسکول لاتی تھیں اور باہر بیٹھی رہتی تھیں، چھوٹی ہوتی تھی واپس لے کے جاتی تھیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں اپنی والدہ کا بہت مشکور ہوں۔ اگر میری والدہ میں سمجھتا ہوں نہ ہوتی تو شاید میں آج یہاں تک نہ پہنچ پاتا۔ میری کامیابی کے پیچھے میری والدہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور میں اسپیشلی ان تمام ماؤں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ اس طرح جس طرح میری والدہ نے مجھے سپورٹ کی، آپ لوگ اپنی بچوں کے ساتھ منسلک ہو جائیں، اس طرح سے ان کو سپورٹ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے کا کوئی بھی بچہ پیچھے نہیں رہ سکتا۔ بہت شکریہ حسنین بھائی۔ یہاں پر یہ جو حسنین بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو دی ہوئی صلاحیتیں اگر آپ سے لے لی ہیں، یعنی کہ آپ کے جسمانی اعضاء، جیسا کہ حسنین بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی دونوں ٹانگیں، ایک بازو کٹ گیا اور انہوں نے دفنا دیا، خود اپنی اس جہاں پر دفنایا ہوا اس قبر پہ جاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر یہ اپنی صلاحیتیں استعمال کرتے ہوئے اگر یہ اتنی بڑی اچیومنٹس حاصل کر سکتے ہیں، تو کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، تھوڑی سی ہمت چاہیے، اور ایک ماں کا جو سہارا چاہیے، جو ماں جیسے ان کو اٹھا کر اسکول لاتی تھی، اور وہ چیز جو آج تک اس کو بھول نہیں سکے، اور وہی ان کو جو ماں کے ساتھ یہ آتے تھے، جو جذبہ ان میں تھا، آج یہ اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہ راستہ مشکل نہیں ہے، صرف تھوڑا سا حوصلے کی ضرورت ہے۔ مزید ویڈیو کے لیے دیکھتے رہیں پیغام ٹی وی۔